یہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ترخان کا بیٹا تھا، مستری کا بیٹا تھا، بالکل ان پڑھ تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی عالم یا حافظ یا قاری یا کوئی پیر یا کوئی اس طرح نہیں تھا، ایک ان پڑھ سا نوجوان تھا، 21 سال کا جوان۔ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد میں دیکھا کہ سفید داڑھی والے 80 سال کے بزرگ ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس راجپال جوگی کھتری نے میرے آقا کی شان میں توہین کی ہے، میرے آقا کی توہین کی ہے اس راجپال بدبخت نے۔ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کر حضور کا بدلہ لے سکوں، میں جا کر اس بدبخت کو واصل جہنم کر سکوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابے کو، اس بزرگ کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ حضور کا بدلہ میں لے کر دکھاؤں گا۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان میرے بھائیوں، ایسے ہوتے تھے۔ غیرت ایمانی پیدا کرو۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بابا تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں تمہارا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس گئے، جا کر عرض کرتے ہیں امی جان مجھے آج کچھ پیسے چاہیے، مجھے آج کچھ رقم چاہیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا پہلے تو نے کبھی پیسے نہیں مانگے، آج خیر ہے کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت غازی علم الدین نے کہا اے میری امی جان آج میں ایک خاص کام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے۔ ماں سے پیسے لیے، دکان پر جا کر چھرا خریدا، خنجر خریدا، کیوں؟ اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے کے لیے۔ اور جب وہ چرا خرید لیا سیدھا اس کے لاہور، غازی علم الدین بھی لاہور کے رہنے والے تھے، اور وہ جو بدبخت تھا وہ بھی لاہور میں رہتا تھا، اس کی دکان تھی۔ آپ نے چرا خرید کر، خنجر خرید کر سیدھا اس کے پاس گئے، اور آپ نے اپنے کانوں کو سلوا لیا، جس طرح یہ عورتوں کے کان نہیں سلے ہوئے ہوتے، کانوں کو سوراخ کرا لیے، اور اس میں وہ دھاگا پہن لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہندو لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں نا، ہندوؤں کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے کانوں کو سلواتے ہیں، تو آپ نے اس لیے اپنے کانوں کو سلوایا کہ کہیں باقی جو ہندو ہیں وہ مجھے پہچان نہ لے کہ یہ مسلمان ہے، وہ مجھے ہندو سمجھیں، میں اس کی دکان میں جاؤں گا اور اس کا کھانا، اس کا جو ہے نا اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے اپنے کانوں کو سلوا کر، حلیہ بدل کر آپ اس کی دکان میں گئے، وہ لیٹا ہوا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر زور سے اس پر خنجر چلایا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس بدبخت کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور جب واپس آیا، باہر نکلا، لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے، میں نے کوئی غلطی سے تھوڑا کیا، میں نے جان بوجھ کر کیا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور ان کو لاہور کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت حکمران کون تھے؟ انگریز۔ لاہور میں حکمران کون تھے؟ انگریز تھے۔ لاہور کی جیل میں بند کر دیا گیا، اور ان کا مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عدالت میں مقدمہ کس نے لڑا؟ جس نے پاکستان بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے غازی علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ بتاؤ اے لوگوں کہ اگر حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا دہشت گرد ہے، اگر حضور کی عزت پر پہرا دینے والا جناب والا ٹیررزم ہے، تو بتاؤ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آج جو حضور کی عزت کی بات کرے، جو حضور کی ناموس کی بات کرے، کہہ دیا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ جناب دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ تو بتائیے اس بانی پاکستان کو کیا کہو گے جس نے خود غازی علم الدین کا مقدمہ لڑا؟ جب مقدمہ لڑ رہے تھے، جیل کے اندر غازی علم الدین سے ملنے گئے، اور جا کر کہا کہ غازی علم الدین میری بات غور سے سن۔ اب غازی علم الدین اٹھ کر بیٹھ گیا، ان پڑھ، بالکل سادہ سا نوجوان، ان پڑھ تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جی بتائیے جناب کیا بات ہے؟ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، تم صرف اتنا کہہ دو میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں خدا کی قسم تمہیں اسی جیل سے رہا کرا کے دکھاؤں گا، میں ایسا کا وکیل ہوں، ایسا قانون دان ہوں، میں تمہیں رہا کرا کر دکھاؤں گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آپ نے فرمایا او محمد علی جناح تو کہتا ہے کہ اتنا کہہ دے میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری زندگی میں ایک ہی کام تو میں نے کام والا کیا ہے، ایک ہی کام تو میں نے صحیح کیا ہے، باقی
زندگی نہ میں عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، ایک ہی تو میں نے نیکی کی ہے، اب کہتا ہے میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جس محبوب کا دیدار کر لیا ہے، میں نے جس آقا کا دیدار کر لیا ہے، میں نے جس آقا کے چہرے کی زیارت کر لی ہے، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کوئی چہرہ خدا کی قسم نظر آتا ہی نہیں ہے۔ گویا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، یا رسول اللہ دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا جیت لیا سب تن من دھن۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے محمد علیہ الدین، تو کہتا ہے کہ میں اسی جو میں نے ایک ہی تو کام کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اسی سے بھی دستبردار ہو جاؤ، پھر میرے پاس بچتا کیا ہے؟ الغرض اس انگریز نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کا آرڈر سنا دیا، اور جب آپ کا جنازہ ہوا شہادت کے بعد تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا، بڑے بڑے علماء نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ 21 سال کا نوجوان، خدا کی قسم منگنی ہوئے 8 دن ہوئے تھے ان کے منگنی ہوئے، جب انہوں نے یہ واقعہ